बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, موضوع تو ہمارا افغانستان کی صورتحال ہے اور افغانستان کی بھی بدلتی ہوئی یا مستحکم ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ ویسٹرن میڈیا تو اس کو بدلتی ہوئی کہہ رہے ہیں اور میں یہ میرے نزدیک مستحکم ہوتی صورتحال ہے۔ پر آئے دن طالبان جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان کے اندر اب کوئی ٹی وی چینل اور وہ بڑے پروگرام ہیں وہ کم از کم اپنا آدھا حصہ انہوں نے وقف کیا ہوا ہے طالبان کے لیے۔ پاکستان میں اس کے بارے میں تجسس ہے، اطلاعات جو روزانہ کے بنیاد پہ اتنی بھی آ رہی ہیں کہ جی اب طالبان کا فلاں لیڈر فلاں جگہ سے فلاں چل پڑا ہے، اب ان کا ملا عبدالغنی بردر جب کل کابل تشریف لے آئے قندھار سے اڑ کے تو ان کا فقید و مثال استقبال ہوا۔ اس طرح باقی ساری طالبان قیادت جو ہے دام درم سخنے جو ہے وہ کابل کے اندر اس وقت پہنچ چکی ہے اور بڑا جمع ہے، اور وہاں پہ ایک سیاسی تصفیہ بھی ہو رہا ہے۔ کل خبر تھی کہ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا تھا احمد مسعود، انہوں نے ریزسٹنس کا اعلان کیا تھا۔ ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے ان کو منوا لیا گیا ہے جو مصالحتی کونسل ہے کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور جو بھی مصالحت ہوگی تو وہ اس کا حصہ ہوں گے اور وہ ریزسٹنس نہیں کریں گے۔ تو مجھے یہ طالبان کی اسٹریٹجی بہت اچھی لگ رہی ہے کہ جب وہ قندھار میں آئے یا بڑے شہروں میں گئے، خصوصاً 4 بڑے شہروں میں، تو وہاں لڑائی کی بجائے مذاکرات کیے۔ آپ کو یاد ہوگا قندھار میں جب شروع میں قندھار کے قریب پہنچے تو امریکن B-52 بامبرز نے وہاں بم بھی گرائے، اور لگتا یہ تھا کہ وہ جو امریکن نے فورس رکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں ہمیشہ کہتے تھے کہ امریکہ وہاں پہ چاہتا تھا کہ یہ تصاون اتنا بڑے کہ وہاں خانہ جنگی پھیل جائے۔ یہ میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی بالکل ایک پوری کی پوری انہوں نے ہر طریقے سے جانچ پرکھ کے پڑتال کر کے یہ بنائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایگزٹ پلان کیا تھا، اور ساتھ میں خیال تھا یہ خانہ جنگی پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور چین کے اندر بھی ترکستان جو اسلامی موومنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ اس کو جلا ملے گی، اور وہ چین کے اندر بھی تقریبی کارروائیوں میں وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ طالبان میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سرپرائز دیتے آ رہے ہیں۔ 2 یا 3 دفعہ امریکی بمبارز کو جو 5000 فوج ان کی بیٹھی ہے، 5500 یا 6000 کے قریب ایگزیکٹلی ان کی فوج جو بیٹھی ہے افغانستان میں، جو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نکلے بھی یہ بھی نہیں، یعنی کہ ابھی وہ ان کا خیال ہے کہ وہاں بیٹھیں گے اور نئے پنگا لیں گے یا نہیں لیں گے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے کل پرسوں آنے والے دنوں میں۔ اور آیا وہ اس لیے بیٹھی ہے کہ اگر جہاں خانہ جنگی نہیں ہوئی تو وہ اپنی شرارت کرتے رہیں اور طالبان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں، اور پھر ان کے اوپر افغانستان سے اڑ کے ان کے بم ماریں، یا پھر کوئی نیبرنگ کوئی جگہ ڈھونڈیں اور وہاں سے ان کو بمبنگ کریں۔ اب یہ صورتحال کے اندر کے جو طالبان ہیں اس کے اوپر جو ہمارے ہاں جو ایک حاشیہ آرائی ہو رہی ہے، تو پاکستان کے اندر چونکہ یہاں پہ جو میڈیا ہے وہ زیادہ تر ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے جو دین بیزار جن کو کہتا ہوں ان کے کنٹرول میں ہیں، یا جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، نو نظریاتی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی منہ شگافیاں جو سننے قابل ہیں۔ اب پورے اس میں جب وہ طالبان کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کی بہت ساری ہسٹری کو ہضم کھا جاتے ہیں، اور یہ میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، اچھا اس کے پورا ہسٹری بتانا شروع کریں گے، اور ساتھ جو ہے اس میں سے بہت سی چیزیں حذف کرتے جائیں گے جو کہ طالبان کے فیور میں جائیں گی۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ کچھ کلیئرٹی کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس ویلاگ میں زیادہ تر اس پورا جو تسلسل ہے طالبان کے کابل پہنچنے تک کا، اور جہاں سے یہ مجاہدین کا انقلاب شروع ہوتا ہے وہاں سے، تو اس میں تھوڑی سی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اندر کس کا کیا رول ہے اور کون کتنا ملوث ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ جو ہے ان کے اپنے کزن داؤد خان جو ان کے بہنوئی یا سالے ہیں، برادر ان لا ہمیشہ کہا جاتا تھا، تو انہوں نے وہ ان کے وزیر اعظم تھے جب وہ روم کے دورے پہ تھے ظاہر شاہ صاحب، اور یہ وہ نادر ڈائنیسٹی کے آخری رولر ثابت ہوئے۔ 108 سال یا 110 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس میں ان کا تختہ انہوں نے الٹ دیا۔ آخری تو خیر پھر داؤد بھی شامل ہوگا کہ داؤد بھی اسی فیملی کا تھا اور اسی خاندان کا تھا، اسی قبیلے کا تھا، تو داؤد خان نے قبضہ لیا، اور داؤد خان جو ہے وہ
کچھ زیادہ ہی رشین ثابت ہوا اور USSR کے ساتھ روس سے اس نے اپنے تعلقات مزید بڑھا دیے، کیونکہ ظاہر شاہ کے بارے میں ایک گمان تھا کہ کہیں پہ وہ امریکن بھی وہاں پہ ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا کابل کے اندر، اور ان کی ایمبیسی اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز اور مختلف امدادی پروگرام، اور اس سے داؤد خان نے جب اندازہ لگایا کہ روس جو ہے وہ پورے افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس سے نکلنے کی کوشش کی۔ روس کی افغانستان میں ہمیشہ بڑی اسٹرانگ پریزنس تھی اور کمیونسٹ پریزنس تھی، اور ایک جس کو کہنا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کی دو بڑی پارٹیاں تھیں، پرچم اور خلق کمیونسٹ پارٹی لیفٹسٹ کی، ان کے اوپر یہ بنی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ اور یہ کچھ عرصہ تو داؤد کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہی، لیکن پھر داؤد کے ساتھ اختلاف ہوا اور یہ بہت سارے لوگ جیل میں چلے گئے۔ یہ سارے جو لیڈر تھے نعمان تلقی جو بعد میں داؤد کی جگہ آئے، پھر اس کی جگہ حفیظ اللہ امین آئے یا ببرک کارمل آئے، یہ سارے جو ہیں اسی پارٹی کے اندر تھے، 4 بڑوں میں سے یہ 3 بڑے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی داؤد روس نے دیکھا ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور امریکہ کی طرف پیگیں پڑھا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں اس کا پتہ ہے کہ انہوں نے ذوالفقار بھٹو کے آخری دور میں پاکستان کے ساتھ بھی تھوڑی سی جو ہے بڑھا لی تھی، جس کو کہنا راہ رسم۔ شروع میں ان کا خیال تھا، داؤد کا خیال تھا کہ ایک اسٹرانگ آرمی روس کی وجہ سے بنا کے اور میں پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں ان پہ قبضہ کر کے افغانستان کو بڑا کر لوں گا، یہ نیچے ارادہ تھا۔ برانی میں جب ان کو وہاں پہ جس کو کہنا چاہیے کہ داؤد کو ہٹایا گیا تو اس کو ایک وہ سور انقلاب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی سفر کے ساتھ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا تھا۔ یہ اپریل 1978 کے اندر داؤد کا تخت الٹا اور یہ کمیونسٹ انقلاب آ گیا، نعمان تلقی آ گیا، پھر اس کو بھی اپنوں نے مارا۔ حفیظ اللہ امین جو تھے ان کے نمبر 2 تھے، وہ انہی کی پارٹی کے تھے، جبکہ ببر کمل جو تھے وہ پرچم پارٹی کے تھے۔ تو انہوں نے ان کو حفیظ اللہ امین کو جو ہے نعمان تلقی کو مارا، تو 3 مہینے بعد اس کو ببر کرما وغیرہ نے اس کا تیا پانچ اس کو بہت ہی بہیمانہ طریقے سے، یہ سارے بری طرح قتل ہوئے تھے، داؤد بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ، حفیظ اللہ امین بھی اور نعمان تلقی بھی، اور ان کی جس کو کہ میس گریوز بنی ہوئی تھی ساروں کی۔ وہاں سے جب ببر کرمل آیا تو شروع سے 7 ہی فوجیں داخل کر دیں۔ اب یہ 1979 کی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ روس نے اپنی فوجیں بھیجی۔ اچھا پہلے بھی فوج موجود تھی، جب داؤد کو ہٹایا گیا تو بھی روسی جہازوں نے ہی بمباری کی تھی جو کہ کابل موجود تھے، اور روس فوج کو استعمال کیا گیا۔ جب حفیظ اللہ امین نے اس کو کیا تو بھی وہی روسی کی فوج استعمال ہوئی نعمان تلقی کو مارنے کے لیے، اور پھر حفیظ اللہ امین کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا جس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ تو وہاں پہ جب ہوا تو جنرل ضیاء الحق یہاں پہ جو ہے پاکستان میں اس وقت تک حکومت سنبھال چکے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے وہاں پہ ایک سٹینڈ لیا، پہلے انہوں نے اپنے فوجی کمانڈرز کو بلایا، میں نے سنا ہے پنو عقل حیدرآباد کے اندر، وہاں پہ بلا کے انہوں نے جو کہانی میرے تک پہنچی تھی اور ایک کور کمانڈر کے ذریعے پہنچی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہاں انہوں نے بتایا کہ اسی طریقے سے روس جو ہے وہاں پہ افغانستان میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آنا ہی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے رائے مانگی، تو تمام کور کمانڈرز نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ رائے دی کہ ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے۔ فارن آفس نے بھی یہ کہا جی ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے، وہ بڑا ہی روس اس سے پہلے ہم مشرقی پاکستان کا سانحہ بھگت چکے تھے کہ جب پریزیڈنٹ پٹگونی اور اندرا گاندھی نے ڈیفینس معاہدہ کر کے پاکستان کو توڑا تھا، تو انہوں نے کہا جی روس جو ہے کسی نے جو ہمیں تنگ کرے گا، ہماری بڑی مصیبت ہوگی، تو اسے ہمیں اپنا پہلو بچانا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اٹھے اور انہوں نے اس وقت جا کے جو باقی سٹاف تھا باہر نکال دیا، اور صرف کور کمانڈر اور سینئر جنرل جو ہے بیٹھے۔ تو وہاں سنا انہوں نے آ کے پہلے چٹھی چلائی دروازے کی، وہ چھوٹا سا جو کانفرنس روم تھا، اور خود آ کے جب صدارتی چیئر پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے رائے میں نے سن لیا ہے، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم روس کو افغانستان میں روکیں گے۔ اس وقت تک ذہن میں رکھیں کہ مجاہدین نامی چیزیں جو اس طرح کی چیزیں جو بالکل نہ ہونے کے باوجود تھیں، یا ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، چاہے حکمت یار کی حزب اسلامی تھی، یا برہان الدین ربانی صاحب تھے، یا احمد شاہ مسعود صاحب تھے، یا مجددی صاحب تھے، یا جلال الدین حقانی صاحب تھے، یہ جتنے گروہ تھے یہ مختلف جگہوں پہ تو کوئی ہوں گے، لیکن یہ کوئی حیثیت نہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے ویسے بھی کمیونسٹوں کے خلاف
افغانستان کے اندر ایک انریسٹ آیا ہوا تھا کہ ایک کافروں کی حکومت آ گئی ہے، اور ایک مذہبی تھی، حالانکہ وہ بار بار بیان دیتے تھے کہ یہ کمیونسٹ حکومت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ کابل کی اخبار کے اندر اشتہار آتا تھا کہ جو لوگ یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ یہ کمیونسٹ حکومت ہے، یہ نورمہ متحرہ کے وقت میں ہی، بابر کرمل کے وقت میں بھی، حفیظ اللہ امین کے وقت میں بھی، کہ یہ کمیونسٹ حکومت نہیں ہے۔ بہرحال افغانستان کے اندر دیہی علاقوں میں تو بہت ریزسٹنس تھی، رورل ایریا میں، اور شہروں کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے جب فیصلہ کیا تو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں کھڑا تھا، ویسے ہی پاکستان اس وقت امریکہ کی پابندیوں کی اور شدید معاشی بحران کا شکار تھا۔ خیر، ضیاء الحق صاحب، جمی کارٹر جو تھے امریکہ کے صدر تھے، ڈیموکریٹ، ضیاء الحق نے امریکن کے ساتھ جب بات کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ہمارے ساتھ مدد کر سکتے ہو، تو جمی کارٹر نے ایک پیکیج دیا ان کو $400 ملین کا۔ میں اس وقت امریکہ پڑھتا تھا جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان وہاں پہ، بلکہ ابھی شاید میں پاکستان میں ہی تھا، انہیں دنوں یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ضیاء الحق نے کہا کہ یہ مونگ پھلی ہے کہ دانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم یہ $400 ملین اپنے واپس لے لیں۔ پاکستان اپنے وسائل کے ساتھ انٹر ہو گیا۔ اب جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی تھی مجاہدین والی، تو وہ بالکل تاریخ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور بالکل ایک ایسا جھوٹ اور تہمت لگا رہے ہیں، یا ان کو جس کو کہنا چاہیے کہ جہالت کے پتہ نہیں ہے، یا وہ جو ہے بدنیتی کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ پاکستان دامے درمے سکھنے مجاہدین جو کوئی لوگ تھے مقامی ان کے ساتھ کیا، اور پھر خود انہوں نے اپنے پاکستان کے ISI کے آپریشن جو تھے افغانستان میں شروع ہو گئے، کمانڈوز کے ساتھ مل کے مختلف طریقوں سے، اور روس وہاں پہ ایک جس کو کہنا چاہیے جو بھی تھا گوریلا ٹائپ ایکٹیویٹی پاکستان شروع کر دی۔ 1980 میں جمی کارٹر جو ہے الیکشن ہار گیا ریپبلکن کینڈیڈیٹ رونلڈ ریگن سے۔ رونلڈ ریگن نے حلف اٹھایا آ کے 1981 میں، 2-3 مہینے بعد، یعنی کہ اس کو جنگ کو چھڑے اب 2 سال ہو گئے، پاکستان جو ہے اکیلا اور ٹوٹے پھوٹے مجاہدین، جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی انوینٹ کیے ہوئے تھے، یہ پاکستانی فوج کے انوینٹ کیے ہوئے تھے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں، چاہے کچھ کہیں۔ ان کو پاکستانی فوج نے نہ صرف جنم دیا بلکہ پھر ان کو بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ جھولوں میں ڈال کے بڑا کیا، اور پھر اس طریقے سے ان کو جہاد کے اندر ڈالا۔ یہاں پہ جو اہم بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب امریکہ کے ساتھ بات کی، تو میں بار بار دہراتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بہت آگے جا چکا تھا، چنانچہ امریکہ نے طے کیا کہ جو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اس میں روس کی کو شکست دی جا سکتی ہے، اور ان کو پہلے امریکہ کو یقین نہیں تھا کہ افغانستان میں روس سے پنگا لیا تو کہیں اور بہت بڑی جنگ نہ چھڑ جائے۔ چنانچہ جب اس سے اور ظاہر ہے کہ 2 سال کا عرصہ تھا، اس کی اونچ نیچ وہ اچھی طرح دیکھ رہے تھے، پاکستان میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے تھے، ان کے ایمبیسیز وغیرہ اور یہاں ان کے سارے لوگ، اور دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو ریگن کے وقت میں ریپبلکن جب گورنمنٹ بنی تو انہوں نے پاکستان کی مدد کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کنڈیشن لگائی، کنڈیشن تو پاکستانی لگائی، انہوں نے پاکستان نے صاف صاف کہہ دیا آپ اسلحہ دیں گے، آپ پیسہ دیں گے، سارا پاکستان کو دیں گے، ہم جانے افغانستان جانے، آپ کا ایک بندہ افغانستان نہیں جائے گا، کوئی بندہ وہاں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس میں کئی دلچسپ باتیں ہیں کہ امریکن اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ امریکن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے پتہ کیا جائے۔ اب پشاور ہب بن گیا، وہیں سے جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی، ڈالرز آتے تھے، ٹرانسفر ہوتے تھے افغانی روپے میں، پاکستانی روپے میں، آگے مجاہدین کو دیے جاتے تھے، اسلحہ جاتا تھا وہیں سے، جو ہے تقریباً پشاور سے اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سے یہ اندر جاتا تھا۔ اب امریکن ایمبیسڈر نے ایک دن، یہ درمیان ضمنی واقعہ ہے کہ امریکن ایمبیسڈر نے ایک دن اطلاع دی فارن آفس کو کہ میں جانا چاہتا ہوں پشاور اور جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہمارا اسلحہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ فارن آفس نے پریزیڈنٹ آفس کو اطلاع دی کہ جی اس طریقے امریکن ایمبیسڈر جو ہے پشاور جانا چاہتا ہے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بالکل قطعا نہیں، ان کو اسلام آباد سے باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں امریکن ایمبیسڈر کو۔ امریکن ایمبیسڈر جو ہے اس وقت جمشید برقی یا چیف سیکرٹری تھے یا انٹیریئر سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری تھے، تو ان کو انہوں نے اطلاع دی کہ جی امریکن ایمبیسڈر چل پڑے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ان کو اٹک کے پل پہ روکو اور وہیں سے ان کو پکڑ کے واپس آؤ، اسلام آباد پہنچاؤ۔ یہی ہوا، بڑا احتجاج ہوا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام
وہ اگر یہ جنگ نہ چھڑتی تو امریکہ یا اسرائیل وغیرہ اسی طرح بم مارتے جس طریقے سے ایران میں اور عراق میں بم مارے تھے ان کے نیوکلیر پروگرام سے، اور جو قتل و غارت کا وہاں بازار گرم کیا تھا، وہ ضرور بہت سازشیں کرتے. تو افغان جنگ کے اندر ایک جو ہمیں وہ کہتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اللہ کی طرف سے جو مدد پہنچی، وہ نیوکلیر پروگرام ہمارے ان 3-4 سال میں مکمل ہو گیا. یہ دوسری بحث ہے کہ کیسے ہم نے جا کے پھر 81, 82, 83 کے اندر آلموسٹ اپنے ٹیسٹ تک پہنچا دی اور ٹیسٹ بننے شروع ہو گئے. بلکہ چاغی کے اندر جن ٹنل میں یہ دھماکے ہونے تھے، شاید جنرل رحیم الدین گورنر تھے بلوچستان کے، ان کے وقت میں یہ ٹنلز بن گئی تھی کہ ان میں دھماکے کرنے ہیں جب بھی موقع ملا. چنانچہ یہ سارا جہاد جو تھا ISI نے آپریٹ کیا، اور اس کی پھر امریکنز نے اس پہ کتابیں لکھی. وہ جو مشہور جو امریکن کوآرڈینیٹر تھا اس نے بکس لکھی جس میں ISI کے لیے پریزز، اور اس کے کیونکہ ایک بڑا عجیب تھا کہ پورا 6-7 سال کے اندر آپ ایک اتنی بڑی امپائر، رشین امپائر کو جو اس کو وجود میں آئے، اس طرح کی امپائر کو 1917 کے رشین انقلاب کے بعد آئی تھی، وہ اتنی جلدی جو ہے 70-80 سال کے اندر بالکل زمین بوس ہو جائے اور سکڑ کے رہ جائے. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. اب یہ وہ واقعات ہیں جس میں یہاں سے دیکھیں کہ پہلی افغان جہاد کو، افغان وار کو امریکی وار کہنا جو ہے یہ بددیانتی ہے، یہ دین بیزاری ہے، اور یہ جنگ پاکستان کی اپنی جنگ تھی، اور اس میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. یہ لوگ خود بھی کنفیوز نہ، لوگ بھی کنفیوز کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا طالبان کے حوالے سے. پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ جب چلے گئے تو کل واقعہ میں نے ایک پہلے بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے جنرل ضیاء الحق اور جنرل فاقد کے ساتھ روسی ایمبیسی کے اندر وہاں جب روسی جا رہے تھے تو وہ یہ اسکیم بنا رہے تھے کس کو لانا ہے، جیسے آج کل مفاہمتی حکومت بن رہی ہے. یہ مجھے بہرحال کسی نہ کسی طور سے پاکستان کی ایسی پھر کامیاب ہو گئی. انہوں نے مجاہدین کی حکومت تو بنا دی، لیکن بدقسمتی سے مجاہدین کو ایک پیج پہ نہ لا سکے، وہ آپس میں لڑتے رہے. اتنے میں طالبان اٹھے، یہ بھی اپنے طور پہ اٹھے. وہ 1993 کے اندر کسی واقعات میں تفصیل جائے بغیر چھوٹا واقعہ وہ سے اٹھ پڑے ہوئے، اور یہ 50-100 کی تعداد میں قندھار کے گاؤں سے شروع ہوئے، قندھار میں آئے، پھر چلتے چلتے انہوں نے افغانستان میں جا کے 98 کے اندر کابل فتح کیا اور کابل میں آ کے بیٹھ گیا. اور 2001 تک یہ 3 سال ایسی حکومت کی کہ جس کے اندر امن، آتشی، انصاف کا بول بالا تھا. ویسٹ ماننے کا تیار نہیں تھا. جب یہ اٹھے تو پھر امریکہ کا انٹرسٹ بڑھ گیا. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، انہوں نے آ کے اس طالبان کی تحریک کی پش پنائی کی، اور بے نظیر کو، اور جس کو کہنا چاہیے اس وقت نصیر اللہ بابر تھے ہمارے انٹیریئر منسٹر، جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ، ان کے ذریعے انہوں نے کہا ہمارے بچے، ان کی پوری پھر پاکستانی فوج نے ان کو وہاں سپورٹ کیا، ان کو تھوڑا بہت آرگنائز کیا، ان کو بقول پاکستانی فوج کے ان کو اسلحہ نہیں دیا، ان کو صرف پیسے دیے اور ان کو راشن پانی دیا. اب اس صورتحال کے بعد کہ طالبان وہاں پہ آ گئے اور ایک حکومت قائم ہوئی. تو جو اہم بات وہ یہ ہے کہ امریکنز کی مرضی کے مطابق اس کو آگے بڑھایا گیا، اور امریکنز ان کے ساتھ دامے دمے سوکھنے تھے. چنانچہ 98 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو آپ نے 3-4 دن سے واقعہ عام ہوا ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے چینل 9 بجے خبریں دیکھی پاکستان ریڈیو کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خبر آ رہی تھی کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو جو ہے ریکگنائز کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے. تو انہوں نے فارن منسٹر کو، جو کہتے ہیں نواز شریف صاحب فارن منسٹر نہیں بناتے، وہ کسی بناتے، گور ایوب صاحب تھے، ان کو بلایا. انہوں نے کہا جی ہاں ہے، ہمیں DGISI نے کہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے یہ اعلان ریڈیو سے کروا دیا ہے. اس نے کہا میں ISI کا بھی میں انچارج، منسٹر بھی میری کیبنٹ کا، اور مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کو سوچا. میں انویسٹیگیشن کرائی تو DGISI نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتہ چلا، کسی جونیئر افسر نے کہہ دیا. کرتے کراتے بار یہ کھلی کہ جی نواز شریف سے بالا جو ہے ISI نے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ خبر ریڈیو پاکستان میں چلوا دی، اور تسلیم ہو گیا. فارن آفس نے کہا تسلیم کر لی، وزیر اعظم پاکستان کو پتہ نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ تسلیم امریکیوں نے کروایا تھا. امریکنز کے چونکہ زیر اثر سعودی عرب بھی تھا اور UAE بھی تھا، آج بھی ہیں، ان کے بالکل ٹاؤٹ ہیں، تو انہوں نے ان کو دونوں اور کو کرایا، اور پھر امریکہ نے کہہ دیا کہ کچھ عرصے بعد ہم بھی کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے شرط رکھی کہ یونیکیل کمپنی اور سعودی عربی ڈیلٹا کمپنی، جو پہلے ذکر کر چکا ہوں، ترکمانستان سے جب گیس پائپ لائن جو ہے لے کے اور گوادر تک لائیں گے، اور تب جا کے ہم جو ہے نا اس کو یہ معاہدہ سائن ہوگا، طالبان کریں گے، تو پھر ہم جو ہے
ان کو تسلیم کریں گے. یعنی کہ یہ سارے آن بورڈ تھے اور امریکہ کے کہنے پہ ہم نے کیا. طالبان بہرحال ان کا اپنا اخوانوں کی تھنکنگ ہوتی ہے, جیسے ابھی امریکی چکرا گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کرزئی وغیرہ ان کے ساتھ ہیں, طالبان کے ساتھ ہیں, عبداللہ ان کے ساتھ ہیں, طالبان کے ساتھ ہیں. اندر سے دوبارہ وہ ایک دوسرے پہ ایک پیج پہ آنے کے چکر میں امریکنز بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اچھا, ایک منٹ میں درمیان میں کہتا جاؤں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے فارن منسٹر نہیں لگایا. اب آپ نے فارن منسٹر لگایا ہوا ہے نا, تو اس کا کیا فائدہ بھائی؟ ایک فارن منسٹر جو کہتے ہیں نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں ہے, پتہ کیا ہے, وہ اس کا کیا رول ہے کہ پورا پاکستان اس وقت جتنا اکیلا ہے, اتنا شہری کو ملک اکیلا ہوگا. چین نے کل جو دھماکہ ہوا ہے گوادر میں, یا خود کچھ حملہ ہوا ہے, چین نے آج پھر بڑا سخت بیان دیا پاکستان کو, بڑا ڈانٹا ہے کہ یہ جو ہمیں پورا بتاؤ گے کیا واقعہ ہوا ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف نے اپنے آپ کو وزیر خارجہ بنایا ہوا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ فیصلے جو تھے وہ ٹی وی پہ وزیر اعظم کو پتہ چل رہے ہوتے تھے. اتنی بھی کرٹسی نہیں ہوتی تھی کہ وزیر خارجہ خود ہوتے تو ان کو تو پتہ ہوتا نا کہ یہ نیوز ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جب امریکہ نے ان کو الٹایا تو جو انہوں نے کیا تو اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. پہلے تو 9/11 کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ اس کے اوپر بھی سوالی نشان ہے کہ آیا وہ امریکہ نے خود کرایا تھا یا اسامہ بن لادن کو, اور پھر اگر اسامہ بن لادن نے کہا تھا تو آیا اسامہ بن لادن کے بعد یہ کیپیسٹی تھی, یا جو 9 بمبرز گئے تھے, جو جہاز چلا گئے تھے, ان کے پاس یہ کیپیسٹی کیپیبلٹی تھی. یہ اس پہ پوری دنیا بحث ہو چکی ہے. اسامہ بن لادن صاحب جو ان کو زندہ ملے, یا اسامہ بن لادن 2005 سے ان کو ڈیڈ باڈی وہاں پہ رکھی تھی ایبٹ آباد کے اندر, یہ ساری باتیں جو تھیں تاریخ کے اندر, یہ سارے چیزیں جو ہیں زیادہ ڈھکی چھپی نہیں رہنی. لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکیوں نے جو شور مچایا تھا ایک مزاحیہ پروگرام کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, لائٹر پروگرام پہ, کہ عورتوں کی آزادی, ہم انہوں نے کہا جی اب چلو آپ نے ہو گیا, آپ نے بدلہ بھی لے لیا, اسامہ بن لادن کو بھی مار دیا, پھر آپ کیوں نہیں جاتے افغانستان سے, پھر آپ اتنی کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ فوج کو لے آئے اتحادیوں کے ساتھ مل کے, کیوں آپ نے 20 سال 3 ٹریلین ڈالر خرچ کر دیے؟ اس میں ان کے پاس کوئی جواب امریکیوں کے پاس کیا ہونا ہے. کیوں؟ اچھا, پھر جب کہا گیا جی عورتوں کی آزادی اور یہ اسکول اور کالجز اور صحت, تو یہی بات نور محمد ترکی اور بابر کرمل جو تھے اور روس, اس کو پتہ تھا کہ اگر لوگوں کو میں نے اس طرح کی تعلیم دی, سیکولر تعلیم دی, عورتوں کو آزاد کیا تو کمیونزم کا پرچار وہاں آسان ہوگا. تو وہ تو کر رہے تھے. چنانچہ امریکن کو یہ کہنا جی کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے, ان کے اپنے ہی, میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. اب تو فرسٹریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے 20 سال کے بعد. اس ذلت اور خواری, اور میں جو اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی زندگی دے دی ہے کہ میرے تصور میں نہیں تھا کہ امریکن کوئی سال کو پہنچیں گے. آج طالبان وہاں موجود ہیں اور چند دنوں میں آپ وہاں دیکھیں گے کہ ایک مستحکم اسلامی حکومت قائم ہونے کیا ہے, اور یہ وہ اسلامی انقلاب ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اگلے زمانے کی ایک بہت بڑی نوید ہے. وما علینا الا البلاغ.